اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من مات ولم يعرف امام زمانی مات میتۃ جاہلیہ السلام علیک یا میثاق اللہ الذی اخذہ ووکدہ۔ میثاق کے عنوان سے یہ ہماری گفتگو جاری ہے حدیث معرفت، یعنی کوئی جو شخص بھی امام وقت کی معرفت حاصل کیے بغیر مر جاتا ہے تو ایسے شخص کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ اصل یہ جو حدیث ہے جو ہمارے شیعوں میں معروف ہے، من مات ولم یعرف امام زمانی مات میتۃ جاہلیہ، یہی عبارت جو ہے ہمارے بعض برادران اہل سنت کی کتابوں میں بھی موجود ہے، اور حتیٰ کہ اگر بعض برادران کتاب میں دیکھیں تو ان کے بقول کہ یہی حدیث صحیح مسلم میں بھی تھی، یہی حدیث اسی عبارت کے ساتھ صحیح مسلم میں تھی۔ مثلا الجواہر المضیہ فی طبقات الحنفیہ، عبد القادر جو ہے حنفی مذہب کے ہیں، 775 اس کی وفات ہے، وہ اپنی کتاب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 457 اور جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 510 دو جگہ یہ مطلب بیان کرتا ہے، اور یہ چاپ جو ہے کراچی سے چاپ ہوئی تھی میر محمد کتب خانے سے، تو اس میں یہ تعبیر میں وہ کہتا ہے کہ فی صحیح مسلم یہ روایت ہے کون سی؟ من مات ولم یعرف امام زمانی مات میتۃ جاہلیہ، جبکہ آج کے ہم اگر صحیح مسلم دیکھیں اس میں یہ روایت نہیں ہے، یہ عبارت نہیں ہے، یا صحیح مسلم انہوں نے جو ہے عبد القادر حنفی نے یہ جو حدیث ہے اس سے یہی معنی لیا سمجھا ہے جو ہم نے کہا تھا لیس فی عنقہ بیعۃ، جو صحیح مسلم کی عبارت تھی مات میتۃ جاہلیہ، یا یہ ہے کہ خدا بہتر جانتا ہے کہ اس حدیث کے ساتھ کیا کیا گیا، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، صحیح ہے، لیکن یہ صحیح مسلم میں ان کی بقول موجود تھی۔ اور اسی طرح مرحوم تفتازانی جو ہے مشہور عالم اہل سنت کے متکلم اشری مسلک کے ہیں، 793 ان کی وفات ہے، وہ اپنی کتاب جو ہے اس میں یہ جملہ لکھتے ہیں، دیکھیں وَقَوْلُهُ صلی اللہ علیہ وسلم مَن مَاتَ وَلَمْ يَعْرِفْ امام زمانی مات میتۃ جاہلیہ، شرح المقاصد میں درست ہے، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 239 میں، چاپ جو ہے شریف رضی کی پہلی چاپ ہے 1409 کے، اس میں یہ تعبیر ہے من مات ولم یعرف امام زمانی مات میتۃ جاہلیہ۔ لیکن ہم نے کہا کہ یہ مفہوم حدیث جو ہے مختلف الفاظ میں ہم تک پہنچا ہے، برادران اہل سنت کی کتابوں میں مختلف الفاظ میں 4 الفاظ اور اس کے مشابہ الفاظ ہم نے 2 جو ہے پیش کیے تھے۔ دیکھیں پہلے کہا تھا من مات بغیر امام مات میتۃ جاہلیہ، اس جیسے الفاظ بھی تھے بلا امام بغیر امام، ایک تعبیر تھی من مات لا طاعت علیہ، من مات ولا طاعت علیہ، من مات فلیست علیہ طاعت مات میتۃ جاہلیہ، ایک تعبیر تھی من مات ولیس علیہ امام، دیکھیں من مات ولیس لہ امام مات میتۃ جاہلیہ، ایک تعبیر تھی من مات ولیس فی عنقہ بیعۃ، جو صحیح مسلم جیسی عبارتوں میں تھی مات میتۃ جاہلیہ، 4 قسم کی اور اس کے مشابہ الفاظ، کہیں لہو ہے کہیں علیہ ہے، لیکن تمام کا مفہوم کیا بنتا ہے کہ ایک امام وقت ہونا چاہیے، ایک وہ شخصیت ہونی چاہیے جس کی معرفت ہمیں حاصل کرنی چاہیے اور اس کی اطاعت کرنا ہمارے اوپر ضروری ہے، اور ایسی شخصیت کی معرفت کیے بغیر اگر ہم مر جاتے ہیں تو ہماری موت کیا ہوگی؟ جاہلیت کی موت ہوگی، جو برادران اہل سنت کی کتابوں سے ہم نے نقل کیا۔ آج ہم فقط خلاصے کے طور پہ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں یہ جو عبارتیں تھیں یہ جتنی بھی ہیں چند اصحاب سے ہم نے نقل کی تھیں۔ پہلے جو تھا ہم نے کہا کہ معاویہ سے یہ حدیث ہے، 4 طریق سے ہے، طریق کا مطلب واضح ہوا کہ مختلف مختلف افراد نے معاویہ سے نقل کیا حدیث، تو اس میں 4 جو طریقے ہیں واسطے، وہ جو سند تھی ہم نے یہاں پہ بیان کی، 4 سندیں معتبر تھیں جو معاویہ بن ابی سفیان سے ہے۔ دوسرے ابو ہریرہ سے تھی، ایک طریق ہم نے بیان کیا تھا سند، وہ بھی کیا تھی؟ معتبر تھی۔ دوسرا ابن عباس سے ہم نے بیان کیا تھا، اس میں بھی جناب ایک ہی طریق تھا، اس میں مشکل کی تھی خولید بن دعلج کی مشکل تھی، وہ سند کیا تھی؟ ضعیف تھی۔
پس ابن عباس والی سند کیا ہے؟ ضعیف ہے، سند جو ضعیف ہے۔ عبداللہ ابن عمر سے 4 طریقوں سے ہم نے روایت نقل کی، 4 طریقے ہیں۔ ان میں سے جناب ایک روایت میں کیا تھا، خارجہ بن مصعب کا تھا، اس میں تھوڑا اختلاف تھا، ثقات ابن حبان کے مطابق صحیح ہے، دوسروں نے کہا کہ نہیں یہ اعتماد والا شخص نہیں ہے۔ دوسرا تھا حسین بن قیس والی روایت تھی جو عبداللہ بن عمر سے نقل کرتا ہے، واسطے میں یہ تھا، تو یہ چونکہ شخص معتبر نہیں ہے، یہ سند یہ کیا تھی، معتبر نہیں ہے۔ بس 2 سندیں معتبر، 4 سندیں عبداللہ بن عمر سے ہم نے نقل کی تھی، ان میں سے 2 معتبر ہیں، کنفرم ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ مین جملہ ان میں سے ایک ہی سند کس میں تھی، صحیح مسلم میں تھی، اور ایک محل بحث تھی، محل اختلاف تھا خارجہ بن موسیٰ والی، اور ایک کیا تھی، ضعیف تھی دوسرے۔ پھر اس کے بعد ہم نے بیان کیا تھا معاذ بن جبل سے، صحیح ہے، ایک ہی طریق کے، ایک ہی واسطے سے، ایک ہی سند اس کی ہے، اس میں ایک شخص موجود تھا عمرو بن واقد، اس میں بھی اختلاف تھا، امام بخاری اور امام نسائی اس کو نہیں قبول کرتے ہیں، جبکہ دوسرے ہم نے کہا کہ کچھ علماء ان کے اس کو قبول کرتے ہیں، ابو زرع جو دمشقی تھا اس کا قول ہم نے بیان کیا تھا، وہ اس کو قبول کرتے ہیں۔ پاس معاذ بن جبل والی جو سند ہے، آپ یہ دیکھنا پڑے آپ کا کس مبنے کو قبول کرتے ہیں، اس مطابق سند کا نتیجہ نکلے گا۔ چھٹی حدیث جو تھی ہم نے جو 2 طریقے سے بیان کیا، ابو دردہ انصاری سے، عویمر بن جزید خزرجی سے، اس میں کیا تھا جناب، ابو دردہ انصاری والی حدیث 2 طریق تھے، دونوں طریق کون سے تھے، معتبر نہیں تھے، ضعیف تھے۔ اور ایک طریق جو تھا، جو سند جو ہم نے صحابی سے نقل تھی، عامر بن ربیعہ جو شہداء بدر میں سے ہے، صحابی ہے شہداء بدر میں سے، اس میں کون تھا، عاصم بن عبید اللہ بن عاصم بن عمر ابن خطاب تھا، یعنی خلیفہ دوم کی اولاد میں سے یہ شخص ہے۔ چونکہ یہ واسطہ اس میں تھا سند میں، جس کے بارے میں علماء جو اہل سنت کے وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ شخص قابل اعتماد نہیں ہے۔ قابل اعتماد کا کیا مطلب ہے، یا مجہول ہے یا مجہول نہیں ہے، صراحتاً کہا گیا ہے کہ یہ شخص جناب علی اس کی بات کو ہم نہیں مانیں گے، قابل اعتماد نہیں ہوگا۔ اگر کوئی مطلب یا ہو سکتا ہے بعض اس کا حافظہ ضعیف ہو، یہ وجوہات ہوتی ہیں بھی قبول نہ کرنے کی، درست ہے۔ پر یہ 7 اصحاب سے نقل، اس میں دیکھیں، اس میں اکثر اگر ترتیب سے دیکھا جائیں، دیکھیں ابھی جو دوستان بیٹھے ہیں ہمارے سامنے یہ گنتے رہیں گے، دیکھیں معاویہ سے 4 سند، 4 معتبر دیکھیں کتنی بان رہی ہیں، 4 معاویہ سے، ابو ہریرہ سے ایک ہی تھا وہ معتبر 5، ابن عباس والی جناب علی چونکہ ضعیف ہے، صحیح ہے، عبداللہ ابن عمر والی 2 معتبر کنفرم ہے، ایک کیا ہے جناب علی محل بحث ہے، اختلافی ہے، اور ایک سند کیا ہے، ضعیف ہے، درست ہے۔ اور معاذ بن جبل والی دونوں اس طریق میں عمرو بن واقد ایک ہی سند تھی، وہ محل اختلاف تھا، عمرو بن واقد والی۔ ابو دردہ انصاری والے 2 طریقوں سے تھی، 2 سند اس کی تھیں، دونوں کیا تھیں، غیر معتبر، ضعیف۔ اور 7ویں تھی، ایک طریق تھا عامر بن ربیعہ صحابی شہید بدر، عاصم بن عبید اللہ، یہ سند بھی کیا تھی، ضعیف تھی۔ اب کتنی ہو گئی معتبر، 7، اور 7 ان میں سے کیا ہو جائیں گی، معتبر ہو جائیں گی، ان میں سے ایک اور 2 روایتیں محل اختلافی ہو جائیں گی، درست ہے۔ اور جناب علی 2، 3 اور 4 جو ہیں کنفرم ہیں کہ یہ ضعیف ہیں، دیکھیں معتبر کتنی ہو گئیں، 7 کنفرم کے معتبر والی ہیں، اور ضعیف کنفرم کتنی ہو گئیں، 4، اور کتنی اختلافی ہو جائیں گی، 2 ہیں۔ اب اس میں کس کا پلڑا بھاری ہے، 7 والے کا، یعنی اگر علمی طور پہ کہا جائے جناب علی ان کی مشابہ آپس میں عبارتیں ایک جیسی ملتی ہیں، ان کا مفہوم کیا تھا تمام کا، کہ ایک انسان اس حالت میں مار جاتے، اس کی گردن پہ امام واقعی اطاعت نہیں تھی، اس کی گردن پہ بیعت نہیں تھی، اگر اس کی اپنی آپ کو اس امام واقعی بیعت سے نکال لیتا ہے، اس کی اطاعت سے نکال لیتا ہے، سارے کا مفہوم کیا تھا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا، مات میتتاً جاہلیہ۔ بس یہ جو ہم نے اسناد بیان کی ہیں، جتنی بھی دوستان نے دیکھا ہے کہ اصحاب سے 7 اصحاب سے، اور 7 اصحاب کے آگے تابعین کی بھی تعداد اسی طرح زیادہ ہے، مختلف تابعین اس میں موجود ہیں، یہ ہم نے فقہ 4 صدی تک بیان کی ہے، فقہ 4، دیکھیں اس میں کل کتنی حدیثیں جو اب تک ہم نے بیان کی ہیں، دیکھیں آپ نے اگر دوستان نے دیکھا ہوگا، 4 معاویہ سے، 1 ابو ہریرہ سے، 1 اپنے عباس سے، کتنے ہو گئے، 6 ہو گئے، درست ہے، 6 اور 4 عبداللہ ابن عمر سے 10 ہو گئے،
اور معاذ بن جبل سے 2:12، ابو درداء سے 2:14 اور عامر بن ربیعہ سے کتنے ہو جائے کہ 15، کل 15 ہم نے بیان کی ہیں۔ 15 مختلف سندیں ہیں، 15 مختلف سندیں ہیں، یہ 4تھی صدی تک ہم نے بیان کیا۔ اس کا نتیجہ کی گفتگو میں کیا ہوا کہ اکثر جو اسناد تھیں وہ قابل اعتماد ہیں علمی طور پر، 2 میں اختلاف تھا اور باقی جو کتنی تھی جناب اس میں پرابلم بن رہی تھی۔ بس نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا ہے کہ علمی طور پہ اگر کہا جائے یہ جو حدیث ہمارے مکتب میں پائی جاتی ہے، ہمارے اہل بیت علیہ السلام کی جانب سے اور ہماری شیعہ کتابوں میں پائی جاتی ہے، یہ حدیث کا معنی اور مفہوم بعین ہی ہمارے برادران کی کتابوں میں بھی موجود ہے کہ امام واقعی کی شناخت کے بغیر اگر کوئی مار جاتا ہے تو ایسے شخص کی موت کیا ہوگی؟ جہلیت کی۔ فرض کریں کوئی کہے گا کہ آغا صاحب آپ نے جتنی سند بیان کی ہم کسی سند قبول کرنے کے لیے تیار ہو نہیں ہیں، ہم نہیں قبول کرتے بھائی۔ سرے سے کوئی اگر انکار کر دیتا ہے، ان میں سے ایک سند ہے جو قابل انکار نہیں ہے، وہ کون کے؟ صحیح مسلم والی۔ اس لیے کہ اگر آپ تمام ان روایات کو انکار کر دیتے ہیں، سند نہیں قبول کرتے، نہیں ہم اس کو معتبر نہیں جانتے ہیں، اس کا مطلب ہے صحیح مسلم کا آپ صحیح مسلم کہنے کا حق کو نہیں رکھتے ہیں۔ صحیح مسلم ہی نہیں ہے سرے سے۔ اگر صحیح مسلم نہ ہوئی تو آپ کی مذہب کی بنیاد کس پر ہے؟ اس کا مطلب ہے یا تو فرض کریں کوئی کہے کہ ٹھیک ہے جی ہم صحیح مسلم کی روایت میں بھی ہمیں اختلاف ہے، اب یہ سوال پہ اگر کوئی اس نظریے پہ آ جائے کہے کہ نہیں کوئی سند کو ہم قبول کرنے کے لیے تیار ہو نہیں ہے، تو کوئی حل ہے اس کا پھر بھی یا نہیں ہے؟ یہ انشاءاللہ عزیز جو ہے پھر ہم بعد کی گفتگو میں بیان کریں گے کہ فرض کر لیں، ابھی تو ہم نے کہا 7 سند معتبر ہیں، فرض کر لیں کہ اگر اس کی کسی سند کو کوئی قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو، کیا یہ روایات کو ہم پھینک دیں؟ قابل اعتماد نہیں ہے، قابل استناد نہیں ہے، یہ اس سے کوئی حل علمی طور پہ موجود ہے یا نہیں ہے؟ انشاءاللہ اس کی گفتگو پھر بیان کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔